ان سے ملیے، یہ ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، جی وہی جن کو کل آپ نے روتے اور گڑ گڑاتے اپنی تقریر میں سنا تھا کہ عورتیں صبح اپنا دروازہ کھولتی، کیا پاکستان کی فوج آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے سری نگر میں؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ ڈالروں کے پیچھے پڑے ہوئے، ڈالر آپ کو کھائیں گے، ڈالر چبا کر کھائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے۔ اب یہ ماضی میں بھی فوج کے خلاف جلسوں میں شرکت کر چکے ہیں اور ہر کرپٹ جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ وقت آباد میں تشریف ہم حاضر ہیں، حاضر اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی نانی کی بات ایک ہزار سال ہے۔ اور یہ صاحب پاکستان کے وزیر اعظم کی نجی زندگی پر حملہ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے۔ کیا طور پر ایک بغیر نکاح کے بچی کے باپ ہیں، طلاق فیڈریشن کے سربراہ ہے، وہ 2 بار طلاق دے چکے ہیں۔ کیوں؟ مطلب ہے، دیکھیے نا، بات یہ ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن طلاق جو ہے وہ بڑا برا فعل قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں۔ وہ جناب والا 62-63 میں پورا وہ کہتا کہ میں ہوں جی، یہ بالکل وہ کل اس نے کہا کہ میں قائد اعظم اس کا لیاقت علی خان، اس کا علامہ اقبال کا پاکستان بنا رہا ہوں۔ یہ جو ان پر الزامات ہے، یہی ہے پاکستان، اس کا قائد اعظم کا خواب اور پاکستان کا اس کا علامہ اقبال کا خواب۔ مجھے سوچنا پڑے گا ویسے کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنی قسمت کو جوڑ، اگر یہی ہے اس کا علامہ۔ اور تو اور جب زینب جیسا دردناک واقعہ پیش آیا تو یہ موصوف بجائے نون لیگ کی حکومت سے سوال کرتے، انہوں نے زینب کے ہی والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایسے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، جی ہاں، کوئی ایرا غیرہ نہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے انتہائی گری ہوئی بات کی ہے۔ ریاست سے اس کی ناکامی پر پوچھنے کے بجائے کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے زینب کے والدین سے کہ اولاد کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے۔ انتہائی شرمناک رویہ ہے یہ۔ وہ بولے کہ والدین گھر کا زیور تو 10 الماریوں میں چھپا کر گئے تھے، پوچھا جائے کہ بچی قرآن پڑھنے جاتی تھی تو کس کے ساتھ جاتی تھی؟ میں نے پوچھا، مجھے کسی نے کہا کہ تم یہ بات نہیں کرنا، آج کل ٹرینڈ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیا ٹرینڈ ہے یار، چھوڑ دو۔ اس کے باپ سے کسی نے پوچھا، اور ایسے کیسے یار، تو کرنے گیا تھا عمرہ، تو اور تیری بیوی، یہ بچوں کو کس کے پاس چھوڑ کر گئے؟ اس کی بیوی سے پوچھا کہ بس کتنا زیور بچی کی ماں سے، وہ تو 6 الماریوں کے اندر بند کیا ہوگا، اور وہ بچی کو باہر چھوڑا، وہ کس کے ساتھ قرآن پڑھنے؟ مطلب میں آپ سے پوچھتا ہوں جی، پوچھے نا ان سے، کون ہے اس کے ساتھ لے جاتا تھا اس کو قرآن جو پڑھنے جاتا؟ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بیانات مختلف دیتے ہیں اور بیرون ملک جا کر ان کے بیانات مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا، تھوڑا مومن ہوں ذرا منافق ہوں، تھوڑا مومن ہوں ذرا منافق ہوں، میں بھی ماحول کے مطابق ہوں۔ سر جی وعلیکم السلام سر، پرائم منسٹر صاحب جناب سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ جی ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ میں نے اس کو شریف کو فون کر کے بتا دیا نا کہ آپ نے اس کو بتانا ہے، وہی والی دیوار والا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے سامان ملا تھا، وہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے کہ جو لڑکے آپ نے لگائے، میرے 2 ٹکے کا آدمی یار میرے بارے میں باتیں کرتا ہے، بیٹا خیال کرو، مطلب ہے وہ عثمان آپ کو بتائے گا، یہ جو آپ کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، وہ تھا، وہ جو ہے وہ مولوی کا لڑکا، یار مطلب ہے میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اب جو ڈرائیور ایک بھرتی کیا، وہ کہتا ہے اس نے پیسے لیے، یار مطلب ہے کون سا ڈرائیور جی؟ وہ اس کو پتا ہے عثمان کو، صبح مجھے بتا رہا تھا وہ، مطلب ہے میرا مطلب میں ٹھکائی کراؤں گا کہیں تو میں مطلب بہت ہو گیا یار، میں 2 ٹکے کا آدمی شہر مٹ کر میرے خلاف بکواس کرتا ہے۔ ایک اور ہے وہ جلال ہے جی، وہ فاروق حیدر کی وجہ سے گئی ہے، وہ عورت جو ہے، میں نے اس کی مار دی تھی، ماں کی یار اس عورت کی، تو مطلب اتنا تو نہ کریں نا میرے ساتھ، مطلب یار مطلب میں نے شہر میں رہنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ عثمان آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کو شریف کو میں نے کہا وہ جس طرح وہ بتائیں گے اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ابھی آپ بتا دیں۔ جی میں بات کر دوں، ٹھیک ہے۔